अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो मेरी आज की वीडियो उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। नाज़रीन, पिछले दिनों एक मोहतरमा है जिसका नाम है रेहाम खान। अब ये जो खातून हैं ये मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की साबका अहलिया है। नाज़रीन, आपको मालूम है कि ये खातून इससे पहले जब इमरान खान से ये रिश्ता अज़दवाज में नहीं बंधी थी तो उससे पहले ये यूके में मुकीम थी और इनकी डिवोर्स हो चुकी थी और इनके जो साबका हस्बैंड थे वो रहमान के नाम से उन्हें पुकारा जाता था, डॉक्टर रहमान कहते थे। तो नाज़रीन, जब रेहाम खान की डॉक्टर रहमान से डिवोर्स होती है तो तब मोहतरमा रेहाम खान साहिबा ने किसी किस्म की कोई किताब अपनी आपबीती के बारे में या अपनी अज़दवाजी जिंदगी जो डॉक्टर रहमान के साथ उसने गुजारी थी, किसी किस्म की कोई तसनीफ जो है वो मुरतब नहीं की थी। लेकिन जो ही रेहाम खान अपने पहले हस्बैंड से तलाक लेती हैं, पाकिस्तान में तशरीफ लाती हैं, मुख्तसर तौर पे ये पुरानी कहानी है लेकिन फिर से ये कहानी जो है रिवाइव होना शुरू हो गई है, तो मैंने मुनासिब समझा कि अपने नाजरीन के जो जहन है थोड़ा सा फ्रेश कर दूं ताकि अंदाजा हो जाए कि रेहाम खान साहिबा जो है वो असल में वो क्या है। तो जब इनकी डिवोर्स डॉक्टर रहमान से हो जाती है, ये वहां पे उसके बाद वहां बीबीसी में एज अ न्यूज कैस्टर जॉब भी करती हैं और जो वेदर न्यूज का एक बुलेटिन होता है उसको ये जो है वो बताती हैं। एक मुख्तसर सा एक दौरानिया होता है चंद सेकंड्स का, लेकिन इससे पहले जो है मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं वो रेहाम खान को नहीं जानते थे। इनकी जो जानकारी हुई है, इनकी जो आइडेंटिटी और शनाख्त हुई है वो तब हुई है जब इसका बंधन जो है वो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बंध जाता है। लिहाजा आपको याद होगा 2014 में जब इमरान खान साहब ने सिट इन किया था पाकिस्तान में, तो उस धरने के दौरान इनकी कहीं मुलाकात होती है और वहां से राह रस्म बढ़ते और इनका अफेयर शुरू हो जाता है या इमरान खान साहब जो हैं रेहाम खान को प्रपोज कर देते हैं या ये उनको प्रपोज करती हैं, वल्ला आलम। लेकिन अंजाम ये होता है कि दोनों की शादी हो जाती है और पहले कई माह तक
یہ دونوں جو ہیں وہ شادی کو ایکسپوز نہیں کرتے، پھر چند مہینوں کے بعد شادی کو ایکسپوز کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ جو ایک تمہید میں نے باندھی ہے ریحام خان کے بارے میں اور عمران خان کے بارے میں، وہ اس لیے میں نے آپ کو معزز خواتین و حضرات بتایا ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کوئی اتنی فیمس لیڈی نہیں تھی، لیکن جب یہ اہلیہ بنتی ہیں عمران خان صاحب کی تو پھر ان کی شہرت ہونا شروع ہو جاتی ہے ایز اے وائف آف عمران خان۔ لہذا وہاں سے بھی اس کی طلاق ہو جاتی ہے، دونوں کی علیحدگی ہو جاتی ہے، اور ریحام خان جو ہے وہ طلاق لیتی ہیں یا عمران خان صاحب انہیں خود طلاق دیتے ہیں۔ یہ حقیقت جو ہے یہ اتنی آشکارا نہیں ہے جتنی کہ ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ بہرکیف دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یقینی بات ہے جو وائف 1 سال تک یا 2 سال تک کسی کی شریک حیات رہتی ہے تو تمام تر جو انفارمیشنز ہیں، تمام تر باتیں جو ہیں وہ اپنے ہسبینڈ کی اس کو معلوم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ریحام خان جب علیحدہ ہوتی ہیں تو کچھ ایسے ثبوت تھے جو کہ ریحام خان کے پاس موجود تھے۔ خاص طور پر کہا یہ جاتا ہے کہ جو بلیک بیری تھا وہ ریحام خان کے پاس ابھی بھی اس کی کسٹڈی میں ہے۔ تو ناظرین، اب میں اصل جو مدعا ہے اس کی طرف آتا ہوں کہ پچھلے دنوں ریحام خان صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس تھی، اور اس پریس کانفرنس میں وہ کافی طویل تھی، لیکن چند چیدہ باتیں جو ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ اب ایک جو صحافی تھے، بے شمار جو جرنلسٹ تھے وہاں موجود تھے، تو ایک صحافی ان سے سوال اس نے کیا کہ عمران خان نے تو تیسری شادی کر لی، تو آپ نے تیسری شادی نہیں کرنی؟ اس پر ریحام خان صاحبہ جو ہے وہ ہنستی ہیں، ان کے چہرے پہ رونق اور مسکراہٹ آتی ہے، اور وہ یہ فرماتی ہیں کہ آپ نے ہمیشہ عمران خان کے بارے میں پوچھا لیکن میرے بارے میں کبھی نہیں پوچھا۔ آج اگر آپ نے پوچھا ہے تو میں بتائے دیتی ہوں کہ میں نے تیسری شادی کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ تو وہ حوالہ دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ایک معمر خاتون نے اس کا ہاتھ دیکھا اور ہاتھ کی لکیروں سے اس معمر خاتون نے ریحام خان صاحبہ کو یہ بتایا کہ اس کی ہاتھ کی جو ریکھائیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اس کی تیسری شادی جو ہے وہ اس کی زندگی میں ہے، وہ کسی نہ کسی سٹیج پہ تیسری شادی کریں گی۔ تو ناظرین، یہاں پہ جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بیسیکلی آئی ایم اے سوشل سائیکولوجسٹ، مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ انسان کے ذہن میں انسان کا جو لاشعور ہے، جسے ہم انکانشیس کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا چل رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ جو ہے کوئی بات اس کے لاشعور سے نکل کے اس کے سب کانشیس میں آتی ہے، اور پھر سب کانشیس سے نکل کے اس کے کانشیس میں آتی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بات اس کے لبوں پہ آ جاتی ہے اور زبان اس کی ادائیگی کر دیتی ہے۔ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ریحام خان صاحبہ کے ذہن کے کسی کونے خدرے میں یہ خواہش موجود ہے، اور وہ اس طرح سے اس نے بات کی کہ
اسے کسی معمر خاتون نے یہ بتایا کہ اس کی ریکھاؤں میں یہ ہے کہ اس کی تیسری شادی ہونی ہے، لیکن مجھے سائیکالوجی کے ریفرنس میں یہ لگتا ہے کہ اس کے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش موجود ہے، اور وہ بھی وہی سٹیپ لینا چاہتی ہیں جو کہ ان کے سابقہ ہسبینڈ عمران خان نے لیا ہے، کیونکہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ خواہش کہیں نہ کہیں موجود ہے، اور آنے والے وقت میں اس کی تکمیل بھی ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ معزز خواتین و حضرات، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ریحام خان صاحبہ کی جو ملاقات ہے وہ مریم نواز جو کہ مسلم لیگ نون کی لیڈر ہیں ان کے ساتھ بھی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، جتنی پاکستان میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آلموسٹ سبھی موجودہ پرائم منسٹر عمران خان کے